دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، کچھ اہم باتیں، کیا وجوہات ہے کہ نواز شریف صاحب کی موجودہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے حیات نااہلی کا خاتمہ کیوں نہیں کر رہی؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں جب پروونشل گورنمنٹ میں بھی پی ایم ایل این تھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پی ایم ایل این تھی تو اسحاق ڈار اور نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے سے کون روک رہا تھا؟ اور ابھی بھی نواز شریف اور آپ کے اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان آنے کون نہیں دے رہا ہے؟ چند سوالات میں کر رہا ہوں، اس کا جواب بھی دوں گا۔ کیا وجوہات ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو مشورے میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے جو فائنانس کا اہم ترین مسئلہ ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ جو بھی ایکشن ہے آئینی اور قانونی اتحادی حکومت جس میں 11 سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کہا تو جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنی مضبوط سیاسی جماعت نہیں آئی جس میں 11 سیاسی جماعت حکومت میں ہو اور اس کے سامنے ایک اپوزیشن ہو عمران خان، اور اس کے پاس آئینی اور قانونی ساری چیزیں موجود ہوں اور وہ ایکشن لینے میں گھبرا رہا ہو۔ کیا وجوہات ہے کہ توشہ خانہ کے اوپر کیس نہیں بن رہا ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ آئین شکنی جو 5 افراد نے کی ہے، جس کی مہر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز نے لگائی ہے، اس کے خلاف آئین شکنی کا کیس انیشیٹ نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ آپ کے مالم جبہ اور بی آر ٹی اور خیبر آپ کے پی کے اور جو ہے وہ رنگ روڈ اور اسی طریقے سے بے شمار جو کیسز آلریڈی بنے ہوئے ہیں، ان کیسز کے اوپر انکوائری انیشیٹ ایف آئی اے کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یا جو اور دوسرے کیسز ہیں جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے نہیں دیا ہے، اور اگر دیا ہے تو پھر کیا وجوہات ہے کہ اس اسٹے کو چیلنج سپریم کورٹ میں کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ فرا گوگی کے حوالے سے چیخ پکار تھی، وہ تمام کیسز کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کیوں نہیں لیے جا رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے کیا وجوہات ہے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسلز میں ریفرنس کیوں نہیں داخل کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ ایک بڑی مضبوط اور 11 سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے؟ تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کو لانے میں، یعنی پاکستان کے نہیں آنے میں، عمران خان کا کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس ہی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ لاہور میں جائیں، آپ مرکز میں بھی رہ سکتے ہیں، آپ پروونس میں بھی رہ سکتے ہیں، آپ سندھ میں بھی رہ سکتے ہیں، آپ بلوچستان میں بھی رہ سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کہیں رکاوٹ ہے کسی جگہ پہ تو ہوگی، وہ اتنی اس سے کہیں زیادہ بڑی رکاوٹ خود پی ایم ایل این میں۔ پی ایم ایل این میں جن کو چودراہٹ ملی ہوئی ہے، جن کو اس وقت جن کے ہاتھ اور پاؤں سب گھی میں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ میں قرارداد لائیں یا بل لائیں اور سمپل میجورٹی سے ان کی یہ سزا کو ختم کیا جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ یہاں آئیں اور اکانومی کو سنبھالیں، کیونکہ اگر اسحاق ڈار نے سنبھال لیا تو پھر ان کی ساری چودراہٹ اور ان کی ساری بدماشی اور ان کی جو سارے مثلا جو ہاتھ اور پاؤں اور منہ جو ہے وہ کڑائی میں ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اور آپ کے اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان آنے میں اگر کہیں عدالتی کہیں مسئلہ ہے یا کہیں چھوٹا موٹا اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نہیں آنے میں خود پی ایم ایل این کے اہم ترین لوگ نہیں چاہتے، چند لوگ جن کی آج چودراہٹ ہے اور جو اس وقت مزے لے رہے ہیں اور جن کا کوئی رول گزشتہ 5 سال میں کہیں نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کہیں قربانیاں دی ہوں، اور جنہوں نے قربانی دی ہے وہ بیچارے آج بھی کونے قدروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو نہیں آنے میں، میری اہم ترین اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قانون کا ہے، اسحاق ڈار صاحب آئیں، اگر ان کا قانونی میٹر ہے وہ قانون میں اس کو فیس کریں اور اپنا آگے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نواز شریف سے بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے؟ نواز شریف صاحب اپنے کیسز کو فیس کریں جس طرح مریم فیس کر رہی ہیں۔ نواز شریف کا کیس انتہائی کمزور ہے، آپ کے نااہلی کا بھی، تایات نااہلی کا بھی، اور آپ کے جو سزا دی گئی ہے۔
تو دونوں کیسز کو لڑا جا سکتا ہے، اور حکومت تو دونوں آپ کی تھی، اور پارلیمنٹ میں آپ ان کی سزا کو قلعدم کر سکتے تھے سمپل میجورٹی سے، یہ قانون ہے۔ لیکن کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو نواز شریف کے بہت قریب ہیں وہ اوپر آ جائیں گے، اور ہوگا یہ کہ نواز شریف کے آنے کے بعد کئی لوگوں کی چودراہٹ اور ان کی بندرباٹ جو آج ہو رہی ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اسحاق ڈار آئیں گے تو وہ بھی یہی ہوگا، کیونکہ مصباح ایک نااہل ترین آدمی سے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وہ آدمی فیل ہو رہا ہے، اور اب یہ کہتا ہے کہ میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صحیح کروں، یا میں انفلیشن صحیح کروں، یا میں غربت صحیح کروں۔ تو بھئی آئے کیوں ہو تم؟ کس مقصد سے آئے ہو؟ تو جس مقصد سے آئے ہو سب کو پتہ ہے کہ تم آئی ایم ایف کے ایک نمائندے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم ایلیٹ کلاس کے آدمی ہو، اور تم ایلیٹ کلاس کو فائدہ دینا چاہتے ہو۔ یہ کا بات کرنے کے بعد میں اب اس بات پہ آتا ہوں کہ کیا وجوہات ہے کہ آپ کیسز نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ پی ایم ایل این کے دو بڑے اہم ترین بڑے سینئر ممبرز کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ پی ایم ایل این کی حکومت کنفلکٹ میں نہیں جانا چاہتی، کسی طریقے سے وہ اس میں کانفلکٹ کہاں ہے؟ اگر قانون کے مطابق کوئی کرپٹ ہے اس کو آپ عدالت سزا دے گی نا، ادارے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے نا، آپ اس پہ مت آئیں۔ لیکن اب یہ کہنا کہ جی حکومت جو ہے وہ ان چیزوں سے بھاگ رہی ہے، اس کا مطلب وہ بزدل ہے، کمزور ہے۔ اگر کسی کے اوپر عمران خان کے 4 سال کے اندر کیسز نہیں بھی تھا تو اس نے بنایا اور جیل بھیجا، آپ کے پاس کیسز موجود ہیں، اور وہ کیسز کے اوپر ان کو سزا ہو سکتی ہے، آئین شکنی پہ بھی، توشہ خانہ پہ بھی، اسی طرح فرا گوگی پہ بھی۔ اب دیکھیں فواد چودھری کے اگینسٹ بہت بڑا کرپشن کا کیس جو ہے وہ ملا ہے، اور اس کو ایف آئی اے کو دیا گیا ہے، کیا اس کو فالو کیا گیا؟ فواد چودھری کھل کر حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں، عمران خان کھل کر دھمکیاں دے، اور یہ دیں گے جب آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو یہ آپ اور آئینی اور قانونی تمام مواد موجود ہونے کے باوجود تو پھر ان کو آپ کی کمزوری کا احساس ہوگا۔ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ 2 سینئر پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت بزدل حکومت ہے، موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بس حکومت کیے جائیں، اور کسی کانفلکٹ میں کانفلکٹ نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اگر کوئی قتل کرے گا اور پکڑا گیا ہے تو اس کی سزا تو ملے گی، اس کے خلاف ایکشن تو لینا ہے۔ فیڈرل حکومت ایک ریفرنس نہیں بھیج پا رہی ہے، حالانکہ تمام مواد موجود ہے، تمام، اور سپریم کورٹ کے اندر وہ سپریم جوڈیشل کونسلز میں 209 کے تحت جو اس وقت بینچ ہے، اور اس میں جو تعداد ہے وہ میرٹ کے لوگوں کی ہے کہتے ہیں، لیکن اس ملک کا کہ ایک اہم وزیر وہ ڈراتے رہتے ہیں ہر وقت، بقول پی ایم ایل این کے اہم ترین لیڈر کے، وہ ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی منسٹری چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آئندہ نوکری خراب ہو جائے گی، تو وہ اپنی حکومت کو ڈرا رہے ہیں، اور جو پوچھنے والے لوگ ہیں وہ خوف کھا جاتے ہیں، اور وہ کسی کنفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہتے۔ وٹ ڈو یو مین بھائی کسی کنفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہتے؟ اور نہیں پڑنا چاہتے تو کیوں حکومت لی ہے؟ اگر دم خم نہیں ہے تو حکومت چھوڑیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نہ ایکشن لیا جا رہا ہے اس حکومت سے جبکہ تمام موجود ہیں، دوسری طرف عمران خان اور ان کے ہواری ان پر چڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے ہیں، چڑھ چڑھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں جو آئین اور قانون کی گرفت میں ہیں، چڑھ چڑھ کر وہ اداروں کو جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں، خود ادارے پریشان ہیں کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہونے کے باوجود ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ ایکشن نہیں لیں گے تو ادارے تو پیچھے ہٹیں گے، اداروں پہ آپ پریشر ڈالتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آپ وہ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں جو اس وقت ایکشن بنتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کسی کے خلاف نہیں ہے؟ جوڈیشل ریفرنس جائے، چھوڑ دیں جوڈیشل کونسلز پہ کہ وہ ریفرنس صحیح تھا یا نہیں تھا، توشہ خانہ کیس بنائیں، چھوڑ دیں عدالت پہ، رنگ روڈ اسی طریقے سے آپ کے گھڑی، اسی طریقے سے آپ کیا کہتے ہیں فرا گوگی، اسی طرح زمین کا مسئلہ، اسی طرح 198 ملین پاؤنڈ کا کیس، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن خود پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو خود یہ حکومت روک رہی ہے، حکومت کے چند لوگ روک رہے ہیں۔
پی ایم ایل این کے چند لوگ روک رہے ہیں کہ نواز شریف آ گئے تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، نواز شریف آ گئے تو یہاں جو ان کے سر اور پاؤں جو ہے نا وہ پروٹوکول میں گھسے ہوئے ہیں اور عیاشی وہ کر رہے ہیں وہ بند ہو جائے گا، نواز شریف آ گئے تو ان کے فیصلوں کی کہیں اہمیت نہیں ہوگی، نواز شریف آ گئے تو پھر یہ جو ان کی عیاشیاں ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ تو اس لیے جو چودراہٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف آئے، چنانچہ ایک طرف وہ نواز شریف کو ڈراتے رہتے ہیں اور دوسری طرف ایسے کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں جس سے نواز شریف کو ریلیف ملے۔ اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی چند لوگ جو اس حکومت کی چودراہٹ کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسحاق ڈار آئیں، کیونکہ اسحاق ڈار اگر آ گئے تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ان کا جو کہنا چاہیے نا تیل میں سر اور ہاتھ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور میں یہ بات خود اکیلے نہیں کہہ رہا، میرا تو ایکسپیرینس ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف حکومت اتنی بزدل ہے کہ آئینی اور قانونی ثبوت اور معاملات سامنے ہونے کے باوجود ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے، اور پی ایم ایل این کے 2-3 لوگ کہتے ہیں بڑے کہ یہ کانفلکٹ میں جانے کو تیار نہیں ہے، بزدل ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا بزدل، وہ خود کہتے ہیں یہ بزدل حکومت ہے۔ 11 سیاسی جماعتوں کے، اور میرا خیال ہے 11 سیاسی جماعتوں میں شاید ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے سیاسی پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں، لیکن یہاں ڈرا دیا جاتا ہے کہ جی یہ نہ کریں، وزیر ڈرا رہے ہیں، وزیر اعظم ڈر رہے ہیں، تو کیسے معاملات چلے گا، کیسے ہوگا؟ اگر یہ اتنی بڑی سیاسی جماعت اپنے سیاسی قائد کو لانے میں ڈر رہی ہے، اس کو ریلیف دینے میں ڈر رہی ہے، جبکہ آئینی اور قانونی اختیار ہے اس کے پاس، اپنے اسحاق ڈار صاحب کو یہاں لانے میں ڈر رہی ہے، اور کچھ لوگ اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں جھوٹ بول کر، ڈرا کر، سازش کر کے ان لوگوں کو روک رہے ہیں، تو پھر اس کا بڑا نقصان کس کو ہوگا؟ پی ایم ایل این کو۔ نواز شریف کو تو ہو رہا ہے، مریم کو تو ہو رہا ہے، لیکن پی ایم ایل این کو ہوگا، کیونکہ نواز شریف جب پاکستان آئیں گے تو دوسری طرف جہاں عمران پہ بہت پریشر ہوگا ان کے ورکر اٹھیں گے بہت زیادہ، مریم اور تیزی سے جو ہے موبلائز ہوں گی، لیکن اپنے مفاد کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے پروٹوکول کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے پی ایم ایل این کے چند لیڈر نواز شریف کو پاکستان نہیں آنے دینا چاہتے۔ ظاہر ہے وہ روک تو اس طرح نہیں سکتے، وہ ڈراتے ہیں، وہ حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں، وہ خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ نواز شریف نہ آئے، وہ خود ایسی چیز نہیں کر رہے ہیں جس سے نواز شریف آئے۔ تو سوال یہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کو نہیں لانے میں قانون اور آئین اتنا نہیں، اسٹیبلشمنٹ اتنا رکاوٹ نہیں ہے جتنا خود پی ایم ایل این کے چند لیڈرز اور یہ چند وہ لوگ جن کی چودراہٹ آج کل چل رہی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔